اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور عرش الله الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ستائش اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد قابل صد احترام علماء کرام مشایخ عظام نہایت ہی محترم محتشم حاضرین و سامعین، اللہ قدوس کا کروڑ ہا شکر ہے اس مالک و مولا نے ہر سال کی طرح امسال بھی بڑے پرخلوص طریقے سے جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ گرامی قدر سامعین، کچھ دن پہلے پہلی میلاد شریف کی محفل میں شاہ صاحب والی مسجد میں علوم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالہ سے میں نے مختصر سی گفتگو کا شرف حاصل کیا تھا۔ اسی طرح ہمارے محترم حاجی محمد اکبر صاحب جو دفتر سے آج بھی یہاں تشریف فرما ہیں، ان کے گاؤں میں ان کی عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کچھ تمہیدی گفتگو رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم شریف کے بارے میں کی تھی۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے مختصر ٹائم میں چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ دعا کیجئے باری تعالی عز اسمہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے
اور اپنی کثیر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ رب ذوالجلال وحدہ لا شریک نے سورہ جن کے اندر ارشاد فرمایا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کو جاننے والا کسی پر اپنے غیب کا اظہار نہیں فرماتا، کسی پر اپنے غیب کو مسلط نہیں فرماتا، الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں سے جس پہ راضی ہو جائے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک کی بہت ساری آیات بینات میں اپنے حبیب محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علوم کو بیان فرمایا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں بھی اس شان کو اور اس عظمت کو اور اس منصب کو بیان فرمایا ہے، لیکن بعض دفعہ اسی آیت کو استعمال کیا جاتا ہے اور آدھی جو صورتحال ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک عالم الغیب ہے، وہ کسی کو علم غیب عطا نہیں فرماتا۔ اگلی ساتھ والی جو آیہ کریمہ ہے، الا من ارتضی من رسول، نہ اس کو پڑھا جاتا ہے نہ لوگوں کو سنایا جاتا ہے۔ اسی آیہ کریمہ کو موضوع سخن بنا کے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اگر رب ذوالجلال وحدہ لا شریک کا قرآن پاک کے اس مقام پہ سورہ جن میں اتنا ہی فرمان ہوتا کہ عالم الغیب، غیب کو جاننے والا یعنی اللہ وحدہ لا شریک کسی پر اپنے غیب کا اظہار نہیں فرماتا، اس مقام کے لحاظ سے اگر اگلی آیت اسی موضوع کی مناسبت سے اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کے اس بات میں نہ ہوتی، پھر بھی اللہ کے فضل سے قرآن پاک کی باقی آیات سے ہم اپنے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کے ثبوت میں باقی آیات پڑھ کے ان کی علوم کی عظمت کے جھنڈوں کو بلند کر کے دکھا دیتے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ رب تعالی جل شانہ نے علوم غیب جو ہمارے محبوب علیہ السلام کو، آقا علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں، ان کی نفی نہیں فرمائی، ان کا اثبات فرمایا اور لفظ الا استعمال فرما کے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو علوم کے اعتبار سے ہے رب تعالیٰ نے اسے ثابت فرما دیا۔ میں کئی بار یہ مثال آپ کے سامنے پیش کر چکا، اور مبتدی طالب علم، ابتدائی طالب علم جو ہیں عربی کے، ہمارے مدارس کے ابتدائی طالب علم بھی یہ جانتے ہیں کہ لفظ اللہ کا کمال کیا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اللہ تک لوگ پہنچتے نہیں ہیں، اللہ کو پڑھتے نہیں ہیں اور پڑھ کے سناتے نہیں ہیں۔ اس سے پیچھے جو قرآن پاک کی آیت ہے وہ پڑھ کے یہودیوں کی طرح
عیسائیوں کی طرح نصرانیوں کی طرح اپنا مطلب نکال کے رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علوم میں نقص اور عیب بیان کرتے ہوئے اپنی غلیظ زبان کو استعمال کرتے. اللہ وحدہ لا شریک نے مسلمان کے لیے اس امت کے لیے جو کلمہ قرار دیا ہے اور اپنی توحید کا جو اعلان اور توحید کا جو بیان رکھا ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے یہ الا اس میں بھی استعمال فرمایا. لا الہ الا اللہ، یہ اس میں جلالت اللہ سے پہلے جو الا ہے اس کا بڑا کمال ہے. کلام سابق سے جو وہم پڑتا ہے یہ اس وہم کو اٹھانے کے لیے لایا جاتا ہے. مثلا جو کہا جاتا ہے لا الہ، اس کا مطلب ہے کوئی خدا نہیں. لا الہ اگر پڑھا جائے تو کیا مطلب ہے؟ کوئی اللہ نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی رب نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. اب اس کلام نے معاذ اللہ یہ ثابت کیا کہ الہ ہے ہی کوئی نہیں. اللہ کا کمال کیا ہے؟ الا اللہ، لفظ الا لا کے یہ ثابت کیا گیا کہ پوری کائنات میں کوئی الہ نہیں ہے مگر اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. کوئی الہ نہیں مگر، گج کے بولو مگر. وہی انداز یہاں پر ہے. اللہ وہاں نہ پڑھا جائے تو اللہ کی الوہیت کا بیان نہیں ہوتا اور بندہ مسلمان نہیں ہوتا. وہی اللہ نے جو اپنی توحید کے بیان کے لیے استعمال فرمایا ہے، وہی اللہ اپنے حبیب کے علوم کے بیان کے لیے استعمال فرمایا ہے. رب ذوالجلال اطلاع علی الغیب نہیں فرماتا. اللہ وحدہ لا شریک علم غیب کا، اپنے علم غیب کا کسی پر اظہار نہیں فرماتا. اگر بات یہاں ختم ہو جاتی تو ہم بھی آگے نہ بیان کرتے. سورہ جن پڑھتے ہوئے کیا گاری پہ جن غالب آ جاتا ہے کہ وہ اللہ نہیں پڑھتا؟ اللہ من ارتضی من رسول. اللہ کسی پر، کسی ایک پر بھی علم غیب کا اظہار نہیں فرماتا مگر رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے، جس سے راضی ہو جاتا ہے. جس طرح بہت ساری آیات اور اس کو بیان کرتی ہیں، لیکن کمال بغض ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام سے. لوگ اگلی آیت پڑھتے ہی نہیں، اگلی آیت کی طرف جاتے ہی نہیں. پچھلا جو حصہ ہے تو یہ بالکل وہی انداز ہے کہ بندہ لا الہ پڑھے اور الا اللہ نہ پڑھے. لا الہ پڑھے الا اللہ نہ پڑھے تو وہ بندہ مسلمان ہو سکتا؟ اللہ کا یہ کمال ہے. تو جس طرح لا الہ پڑھنے والا خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اسی طرح یہاں پہ اللہ نہ پڑھنے والا بھی اسی طرح گناہ کرتا ہے. اللہ کا یہ کمال ہے. اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ یہ تو فضائل کا ہے بڑا چلا. صرف لفظ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے علوم کی عظمت کا
الا لا کے فضائل کا قلہ لگا دیا ہے. لفظ الا ہے، اس کے اندر بڑی وسعت موجود. الا نہ پڑھا جائے توحید کا بیان نہیں ہوتا، الا نہ پڑھا جائے رسالت کا بیان نہیں ہوتا، الا نہ پڑھا جائے حضور کی عظمت کا بیان نہیں ہوتا. الا کا لفظ اتنا قیمتی ہے. سنیو تمہیں مبارک ہو، ہم سارا قرآن پڑھتے ہیں. جو سارا قرآن پڑھنے والا ہو وہ الا چھوڑے گا؟ الا وہ چھوڑے گا؟ اگر وہ الا چھوڑے گا تو الا اسے کیسے چھوڑے گا؟ اور کب قیامت کو اللہ اسے کیسے چھوڑے گا؟ توحید کا بیان ہی نہیں آتا. لا الہ، میں نے کہا تیرا تو اللہ ہی کوئی نہیں. کیوں؟ میں نے کہا الا نہیں پڑھتا. الا نہیں پڑھتا تو تیرا اللہ ہی کوئی نہیں. لا الہ پڑھ رہا ہے، الا اللہ پڑھنا ضروری ہے تو الا من ارتضی من رسول پڑھنا بھی ضروری ہے. گرامی قدر سامعین، یہ علوم ہمارے آقا علیہ السلام کے یا مسئلہ علم غیب، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ وہ ہے جس کی بنیاد پہ پہلا بندہ کلمہ پڑھتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے لوگوں میں سے آپ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا. سب سے پہلے آپ نے کلمہ پڑھا ہے. اور کیسے پڑھا ہے؟ اسد الغابہ میں موجود ہے. ابن عساکر نے نقل کیا، امام جلال الدین سیوطی نے نقل کیا. سیدنا صدیق اکبر نے جو پہلے نمبر پہ اسلام قبول کیا، اس کی بنیاد ہی حضور کا معجزہ علم غیب تھا. یعنی لوگ تو اس طرح دھوکہ دیتے ہیں کہ اگر علم غیب مانو گے تو شرک ہو جائے گا. شرک ہو جاتا ہے. میں کہہ رہا ہوں شرک نہیں ہوتا. شرک ہو بھی تو دھل جاتا ہے. سیدنا صدیق اکبر تو شرک نہیں کرتے تھے، لیکن پہلا بندہ جس نے کلمہ اسلام پڑھا، ان سے پوچھو تو صحیح کس طرح پڑھا. آپ فرماتے ہیں یمن کے سفر پہ گیا. ابھی آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا. اعلان نبوت نہیں فرمایا. فرماتے ہیں جب میں وہاں گیا، نزلت علی شیخ من الازد، ایک ازدی شیخ سے آپ کی ملاقات ہو گئی یمن میں. کہاں پر؟ یمن میں. بوڑھا انسان، اور راوی کہتے ہیں کہ 380 سال اس کی عمر ہو چکی. 380 برس. آسمانی کتابوں کا ماہر، سکالر، قد کرا کثیرا من الکتب، بہت ساری کتابیں اس نے پڑھی ہوئی. اور عالم علم الناس، لوگوں کے علوم سارے اس نے حاصل کیے ہوئے. عمر کتنی؟ 380 سال. آپ فرماتے جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو چونکہ تورات، زبور، انجیل، آسمانی کتابیں اس نے ان کا مطالعہ کیا ہوا تھا، اور آسمانی کتابوں میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے تذکرے موجود تھے. رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں موجود تھی. صرف حضور کی شان نہیں موجود تھی، حضور کے یاروں کی شانیں بھی موجود تھی. تعارف، علامات یہ اس کے اندر موجود تھی. جب اس نے دیکھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سب کہہ دو، اس نے کہا احسبو کا حرمین، اے بندے میرا خیال یہ ہے کہ تو حرم شریف سے آیا ہے. ابھی ملاقات ہوئی ہے، تعارف نہیں ہوا، تعارف ہی کرنا چاہتا ہے، لیکن ان کی چمکتی پیشانی دیکھ کے، ان کا انداز دیکھ کے، کتابوں میں پڑھی ہوئی علامات دیکھ کے
کہنے لگا احسبو کا ہربین، مجھے لگتا ہے آپ حرم سے آئے ہیں. آپ نے فرمایا نعم انا من حرم، انا من حرم مکہ. ہاں تو صحیح کہہ رہا ہے، میں تو مکہ شریف سے آیا ہوں، مکہ شریف سے آیا ہوں. اس نے کہا پہلا سوال درست جواب ملا. اب وہ دیکھ رہا تھا، علامات دیکھ رہا تھا، بیٹھنا اٹھنا دیکھ رہا تھا، انداز دیکھ رہا تھا اور پہچان رہا تھا اپنے اس علم کی روشنی میں. کہنے لگا احسبو کا تیمین، اگر حرم سے آیا ہے تو مجھے لگتا ہے تو بنی تیم سے تعلق رکھتا ہے. آپ نے فرمایا انا من بنی تیم بن مرہ، ہاں میرا تعلق بنی تیم سے ہے، میں اسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں. جو تم سمجھ رہے ہو وہ بات سچی ہے. اس نے کہا احسبو کا کرشیا، مجھے لگتا ہے قریش خاندان سے بھی تمہارا تعلق ہے. جی پڑھنے کا طریقہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی. بتایا کسی نے نہیں تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کے یہ سوال کرتا جا رہا ہے، حرم سے آئے ہیں؟ جی. قریش خاندان سے ہے؟ جی. بنو تیم سے ہے؟ فرمایا جی. یہ تینوں نشانیاں، تینوں جواب دیے. کہتا ہے بقیت لی فی کا واحدہ، ایک نشانی اور مجھے چاہیے. ابو بکر صدیق کی ذات میں اسے رسول اللہ کی خوشبوئیں آ رہی تھی. آقا علیہ السلام تک وہ پہنچنا چاہتا تھا. اس نے جب یہ 3 سوال کیے، تینوں جواب صحیح نکلے. یہ میرے حضور کے پہلے صحابی ہیں، یہ ابو بکر صدیق ہے، یہ غار کے بھی رفیق ہیں، مزار کے بھی رفیق ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. ایک علامت رہ گئی. آپ نے فرمایا ما ہی، وہ علامت کیا ہے وہ بھی بتاؤ. کہنے لگے تکشف ان بطنی کا، اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاؤ. آپ نے فرمایا نہیں، اب پیٹ سے کپڑا نہیں اٹھاؤں گا. پیٹ نہیں دکھاتا، اگر وجہ بیان کر تو پھر میں تمہارا اس نے زن، تمہارا یہ انداز، تمہاری یہ تمنا پوری کر دوں گا. وجہ کیا ہے؟ اے ازدی شیخ، مجھ میں کس کو تلاش کر رہا ہے؟ اے ازدی شیخ، مجھ میں کیا چیز ڈھونڈ رہا ہے؟ تجھے کیا کچھ نظر آ رہا ہے؟ پہلے وجہ بیان کرو. اگر وجہ بیان کرتے ہو میری سمجھ میں آئے گی تو میں پیٹ سے پردہ اٹھا دوں گا. اس نے کیا کہا؟ میلاد منانے والوں، ان کی محفل سجانے والوں، ان کی آمد کے لیے آنکھوں کو فرش بچھانے والوں، ان کی آمد کے لیے سب کچھ بنا کے اپنی نگاہوں کا فرش بچھانے والوں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی یاد آج ہی نہیں ہو رہی، اس دور میں بھی جاری ہے. آپ نے فرمایا بتاؤ. انہوں نے کہا آجد فی العلم صحیح صادق. انہوں نے کہا میں نے علم صحیح پڑھا، سچا علم پڑھا ہے، اور سچے علم میں نے یہ بات پائی ہے ان نبی یبعث فی الحرم، اللہ کے نبی حرم میں اعلان نبوت فرمائیں گے. کہاں کہاں ذکر ہو رہا ہے، کہاں کہاں تذکرے ہو رہے ہیں، کہاں کہاں چرچا جاری ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام کی خبریں پہلی آسمانوں کتابوں میں موجود ہے. پہلی کتابوں میں جب ان کا تذکرہ موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس دور میں بھی ان کی یاد موجود ہے اور محفل میلاد موجود ہے.
آپ اندازہ فرمائیں، آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، سارے کمالات دکھا دیے، اب کہا جائے کہ ان کی محفل نہیں کرنی چاہیے، محفل میلاد جائز نہیں ہے، ان کا ذکر جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا اب تو قرآن بولتا ہے، اس وقت تورات بولتی ہے، زبور بولتی ہے، انجیل بولتی ہے، صرف حضور کا تذکرہ، حضور کا قصیدہ اور نعت نہیں پڑھتی، ابو بکر صدیق کی بھی شان بیان کرتی ہے۔ اجد فی العلم الصحیح الصادق، علم صحیح میں پڑھا ہے، علم صحیح میں پڑھا ہے، توجہ رکھنا، ہم غلط علم کے لائق ہی نہیں ہیں، قائل ہی نہیں ہیں، علم جو غلط استعمال کرے اس کے قائل نہیں ہے، صحیح علم کی بات کر رہے ہیں۔ آج بھی لوگ دائیں بائیں علم کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں صحیح ہو جاؤ، صحیح ہو جاؤ، صحیح علم پڑھو، صحیح بات کرو، سچے بن جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اجدو فی العلم الصحیح الصادق ان نبی یبعث فی الحرم، ایک نبی محتشم حرم شریف میں نبوت کا اعلان فرمائیں گے، اللہ کی توحید کے جام پلائیں گے، لیکن ان کے غلام کون کون بن جائیں گے؟ یعاون علی امرہ فتن و کہل۔ اس نے کہا اگر ساری داستان سننا چاہتے ہو تو میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں، میں نے پڑھا آسمانی کتابوں میں، حرم شریف میں، مکہ شریف کے حرم میں ایک نبی مبعوث ہوں گے۔ مجھے صرف یہ نہیں پتا، مجھے یہ بھی پتا ہے ان کا جھنڈا پہلے کون اٹھائے گا۔ فتن و کہل، فرما ایک ادھیڑ عمر کا بندہ ہوگا، ایک ابھی چڑھتی جوانی کو ہوگا، بچہ ہوگا۔ اس نے کہا میں مولا علی کو بھی جانتا ہوں، یار غار کو بھی جانتا ہوں۔ حضرت کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی، اور کیا شان ہے ان کے غلاموں کی، اور کیا شان ہے یار غار کی، اور کیا عظمت ہے ان کے وقار کی۔ ابھی تو حضور نے اعلان نبوت فرمایا ہی نہیں ہے جی، ابھی اعلان نبوت فرمایا ہی نہیں ہے۔ کیا بول رہا ہے؟ کہتا ہے کہل، ادھیڑ عمر کا بندہ، فتن ایک چھوٹی عمر کا بندہ، سب سے پہلے یہ جھنڈا اٹھائیں گے، یعاون تعاون کریں گے ان سے، تعاون ان سے، ان کا معنی مدد کرنا۔ بھائیو آسمانی کتابوں کا سکالر غیر مسلم بول رہا ہے، غیر مسلم بول رہا ہے، حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بول رہا ہے، اور یہ بتانا چاہتا زمانے والوں کو، ان کو تو رب نے نبیوں کا سردار بنایا ہے، جس کو ان کا یار غار بنایا ہے اسے بھی رب نے مدد کرنے کا مقام عطا فرمایا۔ اب آپ دیکھیے قرآن پاک نے تو بعد میں بیان کیا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا محبوب بے شک اللہ تمہارا مددگار، جبریل امین تمہارا مددگار، محبوب تمہارے غلام سارے صحابہ تمہارے مددگار۔ یہ قرآن کی آیت بعد میں اتری ہے، صدیق اکبر اتنے بڑے معاون ہیں حضور کے، اتنے بڑے مددگار ہیں، پہلی کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ میں نے کہا یہ تو عقیدہ یہودیوں کا بھی نہیں ہے جو تیرا ہے، کہ کہتا حضور مدد نہیں کر سکتے، اللہ والے مدد نہیں کر سکتے، یہ عقیدہ تو یہودیوں کا بھی نہیں ہے۔ تو اپنے گریبان میں جھانک، اسلام میں تو یہ ہے ہی نہیں، زبور میں یہ ہے ہی نہیں،
تورات میں یہ ہے ہی نہیں، انجیل میں یہ ہے ہی نہیں، آسمانی کتابیں بول رہی ہے نبی تو مشکل کشا ہے ہی، یار غار بھی مشکل کشا ہے۔ یعاونو، آپ کہتے ہیں نا ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے، کہتے ہو نا تعاون، یہ اسی سے نکلا، تو اس سے باب مفاعلہ ہے، آونا یعاونو، اس نے کہا یہ معاون بن جائیں گے۔ یہ لفظ بھی آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ ہمارے معاونین ہے، یہ ہمارا معاون ہے، کیا مطلب؟ مدد کرتا ہے، ہاتھ بٹاتا ہے، شریک ہوتا ہے۔ اس نے کہا کمال ہو گئی ہے، وہاں محفل سجی ہوئی ہے، حضور کا ذکر ہے، رب غفور کا ذکر ہے، اللہ کا نبی آئے گا۔ اس نے کہا صدیق اکبر میں تو تجھے بھی پہچان چکا ہوں، ایک ادھیڑ عمر کا، ایک چھوٹی عمر کا، اب ہوگا کیا؟ کہنے لگا امل کہلو، جو ادھیڑ عمر کا ہے اس کی نشانی کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ اب یادو نحیف البدن، جو ادھیڑ عمر کا ہوگا اس کا رنگ گورا ہوگا، بدن پتلا ہوگا، نحیف البدن ہوگا، بظاہر جسم پتلا ہوگا، بظاہر بدن کمزور ہوگا، لیکن توحید کا بڑا زور ہوگا۔ اب آپ دیکھیے یہ پہلے صحابی ہیں، یہ پہلے صحابی ہیں، ان کی شان میں ازکا بھی آیا ہے، ان کو رب نے اپنے حبیب کا یار غار بنایا ہے اور صاحب مزار بنایا ہے، یہ پہلے صحابی ہیں۔ صحابی کی شان یہ ہے کہ وہ بھی مددگار ہے، صدیق اکبر خود بیان کر رہے ہیں، آپ توجہ کریں پوری تو بڑا لطف آئے گا۔ راوی کون ہے؟ بیان کون کر رہا ہے کہ ابو بکر صدیق بھی مددگار ہے، اور اس وقت مددگار ہے، ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، تذکرہ موجود ہے۔ یہ صحابی ہیں، کدھر وہابی ہیں؟ کتنے نے وہابی جڑے آجنے حضور نو، حضور بھی مشکل کشانی، میں کیا چوا منہ بند کر، پھر تھانے بڑھنے جا کے، پھر تھانے دار کو جانے، پھر آئی جی کو جانے، بوتھی بند کر، مدد کوئی نہیں، میں کہ تیرے میں عقل کوئی نہیں، اے پہلے صحابی نہیں، صحابیاں دا جڑا کیتا ہو سنیاں دا کیتا ہے، نہیں حضور مدد نہیں کر سکتے، تو میں کہ آئی جی کر سکتا ہے، ہم بات تمہاری، آئی جی مدد کر سکتا ہے۔ یہ ساڑا ایک منڈی بہودین دا ڈی ایس پی سی، پولیس والے بھی بڑے بڑے چنگے ہوندے، آکھو سبحان اللہ، ڈی ایس پی، انہوں نے کہا جی پروگرام کرنا ہے، اجازت لئیے، ڈی آئی جی نے ڈیوٹی لا دی تھی، انہوں نے کہا اتھے بہت جا کے سون کی یاد ہے، پروگرام بابیاں دا، حضور نو علم کوئی نہیں، حضور نو اختیار کوئی نہیں، جہاں نام محمد یا علی ہوئے کاری کچھ نہیں سکتا، 1.5 گھنٹہ لایا مولوی، کنا 1.5 گھنٹہ لایا، بس یہی بیان کیتا، کچھ نہیں کر سکتے، گل ہی کوئی نہیں جی، ساڈے ہی جہاں نے کوئی اختیار نہیں۔ انہیں کہا جلسہ ختم ہو گیا، ذرا مولوی صاحب نے ملاقات تے کراؤ، بڑا خوش سی، ڈی ایس پی بھی میری تقریر تے راضی ہو گیا، جی اے تے ہوندی کوئی نہیں پر اب بھی راضی ہوئے، اچھا ڈی ایس پی راضی ہو گیا، انہیں کہا انج راضی نہیں ہوندا میں بھی، انہیں کہا میں جاننا کون؟ جناب ڈی ایس پی صاحب، تسی ڈی ایس پی صاحب ہو جی، ضلع دے مالک ہو جی،
تسی ایس پی دے نائب ہو. انہیں کیا کچھ کر سکنا میں بھی؟ بالکل کر سکتے ہو جی. تسی جنوں چاہو اندر دے دیو تے جنوں چاہو باہر کر دیو جی. اگے اور اگے جنوں چاہو ٹنگ سکتے ہو. انہیں کیا تو بندے دا پتر ہے؟ وہ تین شرم ہی نہیں آئی؟ میں ایس پی دا نائب ہو کے سب کچھ کر سکنا تے جڑا اللہ دا نائب ہے. ایک تقریر دی مارنو تسی میں کیا جی 15 منٹ لائیے جدا تھانے بڑھتے ہو دوڑے میں علم دی غیرت کوئی نہیں تے چھڑ دیو. آؤ کلمہ پڑھ لو, کلمہ پڑھ لو, سنی ہو جاؤ, سنی ہو جاؤ, سنی ہو جاؤ, ورنہ چھڑیا نہیں جائے گا. ایویں نہیں صلح ہوندی, ایویں نہیں صلح ہوندی. مولوی صاحب نے بڑی اچھا بیان کیتا ہے. ایک جملہ ایویں انہوں کو نکل گیا بھئی اسی نماز پڑھنے ہاں تے تسی میلاد کر لو. میں کہ نہیں, میلاد نماز پڑھ دے ہی اسیاں, اینا دی نماز ہوندی کوئی نہیں تے اینا دا میلاد ہو رہی کوئی نہیں جدو تو کلمہ نہیں پڑھن گے. اب آپ سنو, انہوں کو آگے گا کلمہ تو روز پڑھ دیں. میں کہا کلمہ پڑھنے دی گل اے نہیں, کلمہ وہ پڑھو جڑا سنی پڑھ دے. گستاخیاں تو توبہ کر کے, گستاخیاں من کے توبہ کر کے پھر کلمہ پڑھو, پھر میلاد مناؤ, پھر حضور دے نعرے مارو, پھر نمازہ پڑھو. تے جو گستاخیاں تو توبہ نہ کرو تے نماز گستاخ دی کوئی ہوندی. ہمیں اہل سنت نے کوئی پریشان نہ کرے, سستی ہو جاندی اہل سنت کو, لیکن نماز ہوندی سننی دی ہے. باقی پڑھتے پھرن نماز ہوندی کیوں؟ نماز تا ہوندی جے سینے وچ ایمان ہوئے تے بندہ مسلمان ہوئے تے حضور دا غلام ہوئے. تے جی کہ نماز وچ حضور دا خیال آ جائے تے گدے نال بھی برا ہے. بندے نال پھر کوئی برا ہو سکتا ہے بھائی؟ ایسے بندے نال کوئی برا ہو سکتا ہے؟ میں تو پوری دنیا دے بابیاں نو چیلنج کرنا, جیے بگے آئے تے جمے ہی نہیں. لیاؤ اپنے جڑا مولوی ہے لے کے آؤ, اسی ثابت کران گے دلوی نے پکیا ہے کہ حضور دا خیال آئے گدے نالوں برا ہے. جڑا خیال حضور دے نو برا کیوں کنجر برا ہے. للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے. کمال ہو گئی. ایسے تو میں اپنے بیلیے بھی آنا کئی باری رینج ہو جاندے, تسی فلانے دن اتنے کوئی نہیں, میں کہتے اور دے بھی تو جانا ہوندا نا. دوانوں نہیں پتا سی کتے کتے جا کے دلائل دینے ہوں. سنیو میں اتنے اپنے پلیٹ فارم چا کہہ رہا, اے پہلے صحابی نے آنکھو سبحان اللہ. اوے حضرت شیخ کہہ رہا یعاون علی امرہ ہی, ابو بکر ایڈا معاون ہے کہ اللہ دے حبیب دا بھی مددگار ہے. میں کہا تسی کیڑی مدد دی گل کر دے ہو؟ کر کچھ نہیں سکتے, کر کچھ نہیں سکتے. میں کیا ساڑھے 15ویں صدی حضور دے غلامہ دا بیان تسی چل نہیں سکتے. یا پولیس المدد, او یا المدد. میں کیا یا یہ مدد منگنا ہے اللہ دے حبیب دی منگ کا. اے یا ہوری دے بچے پھڑک دے جان گے, یا ہوری کیڑی رکاوٹ بنن گے. اگر من نہیں تے اللہ دے حبیب نو من, تو ورنہ جتھے جانا جا کے بوتھی بان, تیری کوئی سنائی نہیں ہونی. پولیس آ جائے پابندی لا دو جی. میں کہ پھر کی ہوئے گا؟ میں کہ جب بول لیں گے تو ٹھنڈ پا دیں گے. پھر لاؤ پابندیاں.
پابندیاں تاں ہی لگدیاں نے جے کچھ وچ ہوے تے تہاڈیاں پابندیاں دا سانو کوئی روڑا اوے جٹاں گج کے بولو سانو کوئی روڑا سانو پتا پھر ساڈے کوئی چودھری طالب تو وگاؤ جی فلانے اور تو وگاؤ میں کہ تو وگاؤ کا کلمہ پڑھ جی چودھری طالب نو کیا نہ ہون تے فلانے طالب نو کیا نہ ہون تو خود اللہ دے حبیب دا غلام بن جا کھا ساڈی تیری پھر بنڈی کوئی نہیں ساڈی پھر بنڈی دوجی پارٹی وہ ادنے سی صحابہ نو نہیں مندے میں کہ پڑھے صحابی نہیں آکھو سبحان اللہ ایک میں اگلے دن بندہ پہ آکے پرچی آ گئی اکھے جی وہ بابی آدھے نے شیعہ نال صلح ہو گئی میں کہ وہ تہاڈی ہو گئی اور صلح تہاڈی شیعہ نال تے شیعہ دی تہاڈے نال لیکن تہاڈے اے نہیں پتا تہاڈیاں کتاباں جو بھی میں کٹ کے دیواں گا کہ تسی کی دوجن کیا دو انج صلح نہیں ہوندی ہاں صلح انج ہوندی ہے ایک پاسے اہل سنت و جماعت نے دوجے پاسے سارے بھٹکے سارے دھکے سارے دھتکارے کہ بھئی کون ہے تو میں دیوبندی میں ہٹ دیوبندی چل پڑا ہو جا تو کون ہے کہ میں اہل حدیث میں کہ حدیث ہوں دی حدیث تے میں پڑھنا پیا اور تائیوں تو اڈے تے چڑھنا پیا حدیث مصطفیٰ دی ہے دا کوئی توڑ ہو سکتا او دے گونے اگر دی شیعہ میں کہ پرا مار اگر دی ووٹاں تے کھلوتے ہو ساڑی گلی جا میں کہ ہٹ سانو نہیں ہے لوٹ تیریا ووٹاں دی اسی حضور آڑے ہاں اور رب غفور آڑے ہاں اور ابو بکر صدیق آڑے ہاں عمر فاروق آڑے ہاں اور ذوالنورین آڑے ہاں تو مولا علی آڑے ہاں رو میں کہ ووٹاں نو پڑھو اپنا ایمان ثابت کرو ایمان ہے کہ نہیں میں کہ پڑھا حضور دا ادب ہے کہ نہیں میں کہ ہٹ کہ نہیں جی ایسی بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں میں کہ کلمہ پھر پڑھ پہ ہوتا حضور دا غلام ہے گستاخاں تے لام کرنے جنہاں سرکار دے صحابہ تے تان کیتا اور مولا علی نو مچھر آکیا اور حضور نو مکھی آکیا اور شیعہ ساڑھے کچھ لگ دے اب پرلے پینڈ والے میں نظر آندے نے بھائی او پرلا پینڈ جیڑا ہے نا ایک دوجے نے پرلے ہی آدے ادھر اونوں پرلا ادھر اونوں پرلا میں نہ کہن کے پرا تے تہاڈی برادری جٹاں دی میں کہ بولو جٹو پھر گج کے بولو میں کہ جٹاں اللہ تہاڈے تے کرم فرمائے اے شیڑیاں نوں اور بندہ کوئی نہیں لبیا تے تسی دے دیتا اوے جٹو اینا تو پیچھے ہٹو کمال ہو گئی چنگا والا بندہ دودھ بھیجتا آ کے تو وہی تے مار اگلیاں دودھ تو جواب دے چھڑے اونا کے باسی دودھ کوئی نہیں دینا نہیں کرو اور بوتی بنائی پھرتا ہے میں کہا تو توبہ کر کے واپس آ جاٹے تکڑا ہو واپس آ جیتے دلیل لوڑ پئی ہے تے کوئی گھاٹا ہے اللہ دا کرم ہے رسول اللہ دی عزت دا پرم ہے حدیث تے جی میں ادھی پڑھی آکھو پھر سبحان اللہ سنی ہی پڑھنیاں نے تے سنی ہی سننیاں نے تے سننی عمل کرنا ہے ہمیں کوئی سمجھے نمازہ پڑھتے نے میں کہ زیرو کوئی نماز نہیں کسے بات عقیدہ دی نماز ہو دی ہوندی ہے جیدے سینے ویچ رسول اللہ دی محبت ہوندی آل بیت دا پیار ہوندا صحابہ دا عشق ہوندا ہے اللہ دے ولیوں دی محبت ہوندی ہے نماز ہو دی ہوندی ہے تے جیتے اے نہیں ہوندی اوتھے نماز ہوندی اس واسطے میں آدھا رہنا بڑا ٹل آ گیا سی ماحول سیدھا کیتا ہے ایویں بیچ کوئی مسئلہ نہ بن جائے لیکن ساڑھے الیاس جٹ نو پھر کدی کدی آدھا بندی یہ سی
کوئی طرز بھی سننے میں کہ سن لو، لیکن بچ این دی گل ہو جائے تو پھر میں گھنٹہ لانا پہ جائے گا جی، پھر سارچہ سدھی کرنی پوے گی. پیارے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق، گج کے بولو سبحان اللہ. انہوں نے کیا ابو بکر صدیق بھی مددگار ہے تو مولا علی بھی مددگار. رمضان شریف جو کانفرنس ہوندی نا مولا علی شیر خدا دے نام دی، ایندی کدی کیتی نا جڑے آدھے اسی علی آئے ہم کہ برا ہو علی علی مولا علی دے تواڈے جے نوں سمجھدے نہیں. امام حسین نے نہیں فرمایا سی، حضور نے فرمان تم سیدہ شباب اہل الجنہ و قرۃ عین اہل السنہ. پھر آدھے ساڈے تو ہاتھ تھوڑا کرو، میں کہ تو بندے دے پتر بن کے رہو نا. ہن بلا شریف دا موسم ہے، کیوں پمفلٹ ونڈیا جے؟ تواڈے کو جھنڈیاں تے نہیں لان ہوندی، گندیاں ہو تے پمفلٹ کیوں ونڈدے ہو؟ کہ میلاد جائز نہیں. تو میں کہیا پھر اپل بلا گل کرے آ کے. ایک ہی ہویا کہ راتی ستیا پیا چورا تھلے سٹ کے بے ادبی کر کے اے پمفلٹ تواڈے سامنے موجود ہے، اے دے اوتے 45 باری اللہ تعالی دا نام ہے تے زمین تے سٹیا نا، شٹراں دے تھلیوں دی سٹیا نا، دروازے دی وتھاں وچوں تھلے سٹیا نا. میں کہیا گستاخانہ پرانا کام ہے، اے تے جھگڑا ساڈا تہاڈا 45 مرتبہ رب تعالی کا نام تے 20 باری حضور دا اسم گرامی تھلے سٹ چھڑیا نا. ذرا شرم نہیں آئی؟ پھر 2 حدیثاں لکھیاں، 2 آیتاں لکھیاں، تھلے سٹی جا رہے. پھر آکھن گے اسی بڑے توحید پرست ہاں. میں کہا توحید والا تواڈے تے لعنت بھیجے گا، اور رب دا نام چوم کے اکھاں تے لائی دا یا تھلے وگائی دا ہے؟ دسو. میں کیا عجیب اگے آیا ہوں جڑے بھی ڈھلے ہو اجے ہون تے پکے ہو جاؤ. اجے بھی اجلے ہوندی مار دو جلالی گلاں سخت کردا. میں کہ جلالی مرے اور سخت نہ کرے دے. ساڈے رب دا نام زمین تے ڈگیا ہے، حضور دا نام زمین تے ڈگیا ہے، صحابہ دی بے ادبی ہو رہی ہے، اور قرآن پاک دی آیتاں دی بے ادبی ہو رہی ہے، تے تسی بھی جاگو نا. اسی کدے نہیں ایڈے پرچے پرچے کرائے کیونکہ سانوں پتہ ہوندا وے اسی آپے جواب دینا. لیکن انہاں گلے کدے تھانے سپیکر کھول جائے ذرا تھانے، تقریر ہو جائے تھانے، میلاد ہو جائے تھانے، میں کیا ہوئی تواڈے مکے نے تھانے گل ہوندی کوئی نہیں. تے تھانے میں کوئی مناظر بیٹھا ہے جڑا گل کرے گا؟ اے تھانے تھوڑے عارضی شیواں نے. ان الارض للہ ولرسولہ، زمین خدا دی ہے تو اس دے مصطفیٰ دی ہے. چپ کر کے گزارا کرنا چاہیے، گزارا کرو چپ کر کے تے ہاتھ بن کے آ جاؤ تے گستاخیاں چھڑ دو. اسی کچھ نہیں آکھاں گے. ساڈے پنڈ عیسائی نہیں رہندے، اسی انہوں نے کچھ آکھے؟ بولو یار کمال ہو گئی. عیسائیاں نے کچھ آکھے؟ کیوں انہوں نے صحیح سمجھنے ہیں؟ نہیں، سانو پتہ ہے، لیکن وہ چپ کر کے بیٹھے گستاخی نہیں کر رہے. جے گستاخی کرن گے تو کھل لا دے گے رب دی سو. اگر شیعہ صلح ہو گئی ہے، کمال ہو گئی. اسی 5 گھنٹے کا بیان کیتا ہے، جواب ہی نہیں آیا. بہ کے بولنی شے کوئی نہیں. او بھوکا پینٹ جو پھر وڑے ہی کوئی نہیں. تو جے کوئی کرے گا تو پھر کتنے جائے گا؟ صلح نہیں ہو گئی. صلح مسلمانوں دی آپے ہوندی. ٹھیک ہے. حدیث شریف میں پڑھ رہا سی، کی فرمایا؟ مولا علی شیر خدا بھی مددگار ہے تو یار غار بھی مددگار ہے. اے علامتہ بیان کر رہا. سیدنا ابو بکر صدیق سن رہے ہیں. فرماندے نے جدو میں سن لیا، کشفت لہو عن باطنی، فرماندے نے حضور دی تعریف سنی، ذکر سنیا، تو میں کیا لے ہون میرے پیٹ تو جڑا نشان لبنی لب لے. ویسے ہی گل ذہن چ رکھیا جی، مرد دا جڑا سطر ہے وہ ناف تو لگ کے تے گھٹنے تک، ناف تو اتے پیٹ جڑا ہے وہ دا سطر نہیں شری طور پہ. آپ نے فرمایا تک دیکھ لے جو ڈھونڈنا ڈھونڈ. فرماندے نے
جدو پیٹ مبارک تو کپڑا چکیا انہیں دیکھیا فرا شامتن سودا فوق سرتی. سیدنا ابو بکر صدیق فرماندے نے کالے رنگ دا تل کالے رنگ دی ہوندا نا سودا بھی نہ فرمایا کالا تل دا نشان ناف دے اوتے انہیں ویکھ لیا. بولو بولو علامت یارے غار. ہوں تو یہ بندے آتے نہیں یارے غار تے صحابی نہیں. میں کہ تیری بھی بوتھی بننے والی پھر ایک باری یارے غار صحابی نہیں. ایڈا بڑا صحابی ہے تورات بول رہی ہے زبور بول رہی ہے انجیل بول رہی ہے قرآن بول رہے ہیں صحابی نہیں. میں کہ سب تو بڑا صحابی سب تو اونچی شان والا صحابی یارے غار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ساری علامتوں نے پہلے تے پوریاں کر لیاں. جدوں تل ویکھیا ہن کی ہویا والا فخذ الیسرا علامہ انہیں آخیا ایک ران اتنے بھی نشانی ہے پر ہن ویکھنے دی لوڑ کوئی نہیں رہ گئی. قربان جائیے ایڈا ذکر موجود پہلیاں کتاباں وچ. حضور دا کتنا ذکر ہوئے گا جے یاراں دا بھی ذکر ہے تو یاراں دا ہی ذکر نہیں ہونا دے ایک ایک تل دا بھی ذکر ہے. رنگ بھی بیان کر رہی ہیں کتاب آسمانی رنگ جے پڑھن دا ہوئے کوئی ڈھنگ رنگ بھی بیان کر رہی ہیں. انہیں جدو علامت ویکھی تو ویک کے کیا جائے آپ نے فرمایا ویک لیا کہ ویک لیا ما ہوا کیے انہیں تک دیا کہ انتا ہوا و رب الکعبہ آدھا کعبے دے رب دی قسم ہے جڑا میں ڈھونڈ رہی ابو بکر تو ہی ہے. علامتاں نے اتنے کنے دسیاں سی جا کے یہ جی یہ بگیا ہے تو نہیں سی دس ہے جی اجے حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا اجے وہ موقع ہی نہیں آیا. کئی بندے آتے نے 40 سال تے حضور نبی نہیں سی. میں کیا تیرا بھی کوئی علاج کرنے آیا جی اعلان نبوت تو پائے ہوئے آسمانی کتاباں دا سکالر بول رہے ہیں کہ مکہ شریف وچ حضور اعلان فرمان آئے نے انتا ہوا ورب الکعبہ دیکھ کے تک کے پوچھ کے ادا رب دی سو ابو بکر تو ہی اور جدے تذکرے آسمانی کتاباں وچ نے یارے غار تو ہی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق دا ذکر ہویا تے پھر حضور دا نہیں ہویا تے حضور دا ذکر ہوئے تے پھر حضور دے ذکر دی محفل نہیں ہوئی جی. اچھا آپ نے کی فرمایا فرمانے نے میں انہوں نے تھوڑی جی ملاقات ہوئی اور کم سی یمن وچ مختلف شہروں میں فرمانے نے چلا گیا خبر ہے سن لے تو ادو موبائل تو نہیں سی نا ہوندے ہونے کال میں آ کے حضور نو دس دے بول سنی موبائل نہیں سی ہوندے لیکن دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. فرمانے نے کوئی دن گزرے میں کیا واپس جا رہا ہوں بابا جی بڑیاں گلاں دسیاں نے ہن بابا جی نے ایک بار ملاقات تے کرانا دوبارہ پھر ملاقات انہوں نے پھر ذکر کیتا ادا احامل عنی ابیاتا قلتها فیہ ادا ابو بکر صدیق واپس جا رہے ہو کہ جا رہے ہیں کہ میں کو حضور دی نعت لکھی سی ہائے ہائے احامل عنی ابیاتا قلتها فیہ انہوں نے کیا جو انہوں نے اعلان نبوت نہیں فرمایا لیکن میں نے پتا نا کوئی شعر بڑے نے لکھے نے لے جائیں گا کہ لے جائیں گے باقاعدہ راوی نے لکھیا کہ انہیں حضور دی نعت سنائی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ ہو کے واپس آئے ہن کیے آپ نے مکہ شریف وچ اعلان نبوت فرما دیتا نہیں ایڈی ہوڑی سبحان اللہ تو نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی عہدے نے پیچھے حضور نے اعلان نبوت فرما دیتا. فرمانے جدو واپس آیا فقدم تو مکہ
وقت بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجانی عقبہ بن ابی معیط وشیبہ وربیہ بابو جہل آدھے جی میں بڑے ہی آتے چار بندے تک دے بیان کے ابو بکر کدوں آؤں گا چودرا مکے دا چودرا غیر مسلم لوگ چودری دیکھ دن پہ آدھے نے انتل کفایا انتل نیا ابو بکر با تیری گل سی تینوں اڑیکنے پہ ورنہ سا پتہ نہیں کی کرنا سی. اچھا انہاں کے دسو کہ یتیم ابی طالب زعم انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر تینوں پتہ نہیں ابو طالب دی یتیم بھتیجے جان دو. فرمایا جاننا کہ انہاں تے اعلان نبوت فرما دیتا. فرمایا پھر کی ہویا جی اعلان نبوت فرما دیتا ہے. آپ تے بڑا کچھ ادو لے کے لگے ہوں سی. آپ نے فرمایا ٹھو ذرا ٹھہرو میں کو گھروں لین دو پانی پی لین دو تو آنا جی ساتھ چڑھے یا کی ہو گیا حضور نے اعلان نبوت فرما دیتا ہے. اگر نہیں اسی تھانے چلے ایسے کوئی نہیں سمجھ آئی تو پریشان ہو جانے تیرے واسطے کھڑے ہیں برا سی تھانے ٹور جانا سی چوکی ڈونا کہ چپ کرو ذرا میری گل سنو میں اگر گھروں تے ہو لواں اور سونے محبوب نو ملتے لین دیو نا. آپ فرماندے نے میں پتہ کرایا کہ حضور کتنے تشریف فرما جتھے بھی تشریف فرمان سبحان اللہ. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا حجرہ مبارک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی بارگاہ پہنچے. فرماندے نے جا کے دروازے تے دستک دیتی. رب دا کرم انجو ہے کہ حضور خود ہی تشریف لے آئے. ایمان نال دسو یمن چو حضور دی نعت سن کے تے نبوت دی خبراں سن کے ابو بکر نے جدوں حضور نو تکیا ہوئے گا او خبراں بھی سنیاں نے تے مکے دے کافراں دیاں گلاں بھی سنیاں نے بڑے گرم ہوئے کھڑے نے. اعلان نبوت فرما دیتا ہے اے انہاں دا تے ابا ہی فوت ہو گیا سی معاذ اللہ یہ تے یتیم سی تے ہن اعلان نبوت کر دیتا ہے. آپ نے جدو دستک دیتی آقا علیہ السلام نے دروازہ کھولیا. فرمایا ابو بکر میں اللہ دا رسول. رب تعالیٰ نے ساری مخلوق میں اپنا رسول بنا کے بھیجا. سیدنا ابو بکر صدیق دے 19 سال دی عمر جو یقین کر چکے سی. آقا علیہ السلام نے سفر کیتا ایک بیری دا درخت دے تھلے بیٹھے. آقا علیہ السلام ہوتے تشریف فرما رہے درجنہ کتابیں موجود. سیدنا ابو بکر صدیق قریب کسی جگہ تے گئے اگے راہب کھڑا سی. انہیں آخیا میں نے دس او بیری دے تھلے کیڑی شخصیت. حضور دا چہرہ چمکا مار لاٹاں بہ رہی نے. آقا علیہ السلام دے ذکر واسطے روشنی زیادہ کرنی اس واسطے بھی سنت بن جاتی. انہاں آقا علیہ السلام دا نام دسیا. انہیں آخیا با قسم ہے رب دی اے اللہ دے نبی جی. اجی ادوں آقا علیہ السلام دی عمر مبارک 20 سال کنی تے سیدنا ابو بکر صدیق دی عمر 19 سال. اس روایت کے مطابق ادوں نہ سنیا سی. راوی آدھے نے اس تو بعد ابو بکر صدیق سفر وچ بھی نال نے تے حاضر وچ بھی نال نے جی. یہاں تک کہ وقت آ گیا ہے غار وچ بھی نال نے تے مزار وچ بھی. ادوں نہ سنیا سی. ہن یمن والے کچھ ہور دسیا جا. مکے شریف پہنچے نے کافر کچھ ہور بکی جاندے نے. عتبے ہو رہی ابو جہل ہو رہی پلو جالت دے ابے اعتراض جائل کر دینے بے یا رسول اللہ ما دلیلوں کا ٹھر جاواں ما دلیلوں کا جڑے 20 سال ہو گئے نا منی بیٹھے نہیں آ جاتے نے حضور ما دلیلوں کا. کی مطلب سی حضور میں تو منی بیٹھا جڑے پیچھے کنجر کھڑے نے انہوں نے بھی تو دسنا ہے نا. ما دلیلوں کا
رسول اللہ دے نبی جے رسول جے دلیل کی ہے فرما الشیخ الذی لقیتہ بالیمن فرما ابو بکر دلیل منگنے پیا ہو بڈھا دلیل نہیں جن نے میری نہ سنائی ہے ماں دلیلوں کا اندروں ٹھری جاندے نے اندروں ٹھرے نے لیکن انہوں نے یہ گلاں سن کے سڑے نے حضور لافا مار دین پہ دلیل دینی ہے ماں دلیلوں کا فرما شیخ الذی لقیتہ بالیمن ابو بکر یمن دا بزرگ اس گل دی دلیل ہے یمن دا بزرگ وہ کنے دس دیتا آکے کنے دسیا آکے قربان جائیے صدیق اکبر تو روئے کر دیتے نے نکھیڑے کر دیتے نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کم من شیخ لقیتہ بالیمن حضور میں ایک بوڑھے نے نہیں ملیا بڑے بوڑھے نے ملیا اے تہاڈی نبوت دی کیڑی دلیل ہے فرمایا میں اور بوڑھے دی گل نہیں کر رہا اس بزرگ دی گل کر رہا جڑا میری نعت پڑھدا سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت علماء اہل سنت اللہ اکبر جب حضور نے فرمایا مدہ یادہ کا اوبایوں کا حضور سجا ہاتھ اگے کرو نہ بیعت کرنا چاہنا اوتے کھڑے نے فرمایا تسی کھڑے رہو میں ابو بکر صدیق پہلی باری حضور نے دروازہ کھولیا دیدار ہویا ہے فرمایا ابو بکر کلمہ پڑھ تے جڑے 15ویں صدی پڑھ کے نعرے مار دینے بے تے جنہوں حضور نے خود پڑھایا ہوئے گا آئے ہائے ہائے اجی وہ عشق ٹھنڈا نہیں ہویا اجی وہ شوق پرانا نہیں ہویا اوے دشمن پمفلٹ ونڈ ونڈ کے بھی محفلہ روک دینے لیکن اجی وہ عشق پرانا ہویا مدہ یادہ کا حضور دست مبارک اگے فرماؤ اباشیوں کا ابو بکر بیعت کرنا چاہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ حضور عتبہ مننے نہ مننے ابو جہل مننے نہ مننے شیبہ مننے یا نہ مننے ولید بن مغیرہ مننے یا نہ مننے ابو بکر صدیق کلمہ پڑھ رہا ایک انہیں خبر دیتی سی یمن دی اور پھر اگلا سوال آنکھو سبحان اللہ سنی تیرا عقیدہ ایڈا پکا ہے جی میں ابو بکر صدیق دا پکا اس برکت نال اہل سنت دا عقیدہ پکا اور میں کہا 10 صحابیہ حدیث میں پڑھی کوئی اندر بڑھی مطلب کی کو سمجھ آئی ہم تو دعوت دے رہے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا ڈبدے ہاں پھر آن بھی آکیا سی ہوں میں مننا موسیٰ دے رب نو موسیٰ علیہ السلام دے رب نا ہوں اتھے ہی رہو ہوں اتھے ہی رہو کلمہ پڑھ لیا یا رسول اللہ ما خبر آکا حضور ہے جدوں ازدی شیخ نے ملاقات ہوئی بندہ بھی کوئی نہیں پرندہ بھی کوئی نہیں سی یا رسول اللہ تو انہوں کنے دسیا ہے فرمایا اون نہیں دسیا ہے جڑا سارا نبیان نو آگے دس جائے جبریل امین آئے نے میں کہا تو یمن آقا علیہ السلام فرمایا یمن چ بیٹھا میرے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھیا بنیاد کیڑی چیز ہے مننے اگے بھی ہیں نے لیکن آج جڑا روڑا پیا اعلان نبوت ہونے تو بعد سب تو پہلی دلیل جڑی ابو بکر صدیق یمنوں لے کے آئے نے او علم غیب دی
علم غیب دا عقیدہ رکھنا ہے ابو بکر صدیق دی سنت ہے. یہ صحابیاں دا عقیدہ ہے تے بابیاں دا کی عقیدہ ہے؟ دو بندی مقلد بابی نے تے جڑے اپنے اپنے والے دسا دے نے غیر مقلد بابی نے ہیں دوویں بابی جی. تے تریجے نے صلح کیتی نا تے نہ ساڈے لائی پھر دے. میں کیا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا یہیں تے میں کیا جلالی مر بھی گیا تے کیسٹاں بولن گیا او بچے بولن گے بڈھے سچے بولن گے جی یہ بگے دعائی پہ جائے گی اے محفل میلاد بھی ہوئے گی سرکار دی یاد بھی ہوئے گی. تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری قائد محترم مفتی محمد احمد جلالی صاحب جیوے 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 جیوے. گرامی کے سامعین ایک حدیث شریف اور پڑھاں گا. پڑھا ادھر ابھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ تو بخاری شریف بخاری جنگ موتا قد کانوا بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا موتا قریۃ بالشام. اللہ دے حبیب علیہ السلام اپنی مسجد شریف وچ تے جنگ ہو رہی ہے شام وچ موتا دے مقام تے. آقا علیہ السلام تشریف فرمان ہے تو خبریں دے رہے ہیں صحابہ دوں پہلو جھنڈا کنے پھڑیا پھر کنے پھڑیا پھر کنے پھڑیا خبریں آ رہی ہیں. آج جیو تے بہ کے بندے آدھے پوری دنیا دی خبر ہے. میں کہا نا کمینیاں نو آج بھی پتہ نہیں لگا کہ یہ جیو والا دنیا دی خبر دے سکتا ہے تے اللہ والا خبر کیوں نہیں دے سکتا. مسجد نبوی شریف آقا علیہ السلام تشریف فرمان ہے. حضرت انس راوی نے نعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیدن و جعفر و ابن رواحۃ للناس فرمانے انہوں دی خبر آن تو پہلو حضور صحابہ نو خبر دے رہے ہیں. تے تعداد کتنی سی؟ کان المسلمون 3000 صحابہ کرام دی مسلمانوں دی تعداد 3000 سی. تو مقابلے میں کنے سی؟ نہیں والروم ہرقل 100,000 لاکھ بندہ ہونا دا. آئیڈیا لا کے خبرہ نہیں دے رہے ملازہ فرما رہے ہیں تے صحابہ نو بتا رہے ہیں. کی فرمایا؟ اخذ الرایت زید فاصیبہ فرمایا میرے صحابہ جھنڈا میرے زید دے ہاتھ وچے جنگ شروع ہو گئی ہے. فرمایا فاصیبہ صحابہ میرا زید شہید ہو گیا جے. منٹ منٹ دی خبر کنوں پتا جھنڈے کنے پھڑے ہیں کنوں پتا کنے پھڑے ہیں. میں کہا کنوں نہیں پتا حضور نو تے پتا ہے نا. پھر فرمایا ثم اخذ جعفر فرمایا حضرت جعفر نے جھنڈا ڈگن نہیں دیتا ڈال کے انہاں پھڑ لیا. اسلام دا جھنڈا بلند کیتا ہے. یہ جھنڈا لانے دا بھی جواز ہے. آئے ہائے ہائے توجہ ان کوئی نہیں نہ رہی پوری. جھنڈا جھنڈا وہ جھنڈا صحابیاں چکے ہے. صحابیاں جھنڈے لائے نے تے سنیاں بھی لائے نے. فرمایا حضرت زید ہاتھ میں جھنڈا حضور فرمانے زید نے جھنڈا پھڑیا جنگ ہو رہی ہے. فاصیبہ فرمایا شہید ہو گئے. ثم اخذ جعفر فرمایا ہن جعفر نے جھنڈا پھڑ لیا. حضور دی زبان میں حدیث دی زبان میں بول رہا نا اسی تے نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن حضور دے تے غلام نے نا. فرمایا صحابہ سنو ہن جھنڈا جعفر نے پھڑ لیا جی. جعفر نے جھنڈا پھڑ لیا جے. جعفر جے تے اگے لائے ہوئے کافر جے. تھوڑی دیر گزری فرمایا فاصیبہ فرمایا صحابہ جعفر بھی شہید ہو گیا ہے.
یا رسول اللہ غائبانہ جنازہ بھی پڑھ دیو. کوئی نہیں سمجھ آئے؟ غائبانہ جنازہ پڑھ دیو. فرمایا تھانوں 100 روپے ہی ہے. میں تے اپنے پیارا نال مشاہدہ فرما رہا تے جس تے مصطفیٰ دی نظر ہوے انہوں لوڑ ہی کیڑی ہے. ثم اخذ الراية ابن رواحة. فرمایا ہن جھنڈا ابن رواحہ نے پھڑ لے. عبداللہ بن رواحہ. عبداللہ حضرت زید نے پھڑیا, حضرت جعفر طیار نے پھڑیا, عبداللہ بن رواحہ نے پھڑ لیا. منٹ دی خبر ہے. سانو تے دروازہ بند ہوئے تو پتہ ہی کوئی نہیں باہر کی ہے پتہ. آج جڑے کدی دے اولے بیٹھے کو پتہ جے کون, پتہ ہی کوئی نہیں. میں کیا ایڈا بھی نہیں سن, اے تے پتہ ہے بس ساڈے حضور نو پتہ. تیسرے صحابی رضی اللہ تعالی جھنڈا چوک لیا, لڑائی ہو رہی. آقا علیہ السلام نے فرمایا فاصیبا غلامو, فرمایا ابن رواحہ بھی شہید ہو گیا. کیڑا کیمرہ لگا سی, نیٹ چل رہا سی, ریکارڈنگ ہو رہی سی,